ایک بڑے سے کمرے میں سردار ہاشو ہونٹ بینچے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے سامنے 4 آدمی سر جھکائے کھڑے تھے۔ سردار ہاشو اور یہ چاروں آدمی اپنے انداز سے ہی گھٹیا درجے کے جرائم پیشہ دکھائی دیتے تھے۔ اس کتے کے پلے کو تلاش کرو، وہ بڑے احاطے کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اور اگر بڑے سردار کو علم ہو گیا کہ وہ پلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو بڑا سردار ہمیں کھڑے کھڑے گولیوں سے اڑا دے گا۔ سردار ہاشو نے یکلہت پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ سردار، ہمارے آدمی اسے پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں، وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اب بے فکر رہیں۔ ایک آدمی نے سر جھکائے ہوئے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بار وہ ملے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ مجھے پہلے بھی اس کتے کے پلے نے اسی طرح خوشامد کی تھی کہ مجھے زندگی میں پہلی بار اس پر رحم آ گیا، اور اب میں اس رحم کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ اب کسی رحم کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ سردار ہاشو نے حلق کے بال چیرتے ہوئے کہا۔ سردار، میرا خیال ہے کہ کالو کے آدمی ہمارے پلوں کی طاق میں پھرتے رہتے ہیں۔ ضرور کالو کے آدمیوں نے اسے اڑایا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کسی دوسرے بڑے شہر میں پہنچا دے۔ دوسرے آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، کالو کے اڈوں میں اپنے مخبروں کو الرٹ کر دو۔ میں جلد از جلد اس کتے کے پلے کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، زندہ یا مردہ۔ بس یہ میرا حکم ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، سردار ہاشو نے چیخ کر کہا۔ تو وہ چاروں سلام کر کے مڑے اور تیزی سے اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ سردار ہاشو ہونٹ بینچے واپس مڑا اور سائٹ پر موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر 2 نمبر پریس کر دیے۔ منشی بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آج کتنی کمائی ہوئی ہے بولو، سردار ہاشو نے چیختے ہوئے کہا۔ سردار، دارالحکومت میں آج کی کمائی 6,20,812 روپے ہوئی ہے، باقی شہروں سے ابھی حساب کتاب آ رہا ہے، منشی نے اسی طرح منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف 6 لاکھ اتنے بڑے شہر میں یہ بے حد کم ہے، کم از کم 20 لاکھ ہونی چاہیے۔ کالو کے پاس ہم سے کم فقیر ہیں، لیکن اس کی کمائی ہم سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ حرامی ہیں، یہ کمائی چھپا لیتے ہیں، سردار ہاشو نے چیختے ہوئے کہا۔ سردار، میرا خیال ہے کہ فقیروں میں کالو نے خاص طور پر اپنے آدمی فقیر بنا کر داخل کر دیے ہیں، جو ہمارے فقیروں کو بغاوت پر اکساتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بار خود اپنے کانوں سے راکو کی بات سنی تھی۔ وہی راکو جو لنگڑا ہے، وہ پہلے کالو کے اڈے میں تھا، لیکن پھر کالو کے اڈے سے نکل کر ہمارے اڈے پر آ گیا۔ وہ اپنے ایک بوڑھے کو کہہ رہا تھا کہ جلد ہی وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا علیحدہ اڈا بنا لے گا، منشی نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، یہ راکو واقعی بدماش ہے، میں اسے معلوم کرتا ہوں، سردار ہاشو نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا، پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گانگا بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ میرے دفتر میں آ جاؤ گانگے، سردار ہاشو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی، جس نے جینز کی پینٹ اور گہرے سرخ رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، اندر داخل ہوا، اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سردار ہاشو کو سلام کیا۔ بیٹھو، سردار ہاشو نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، تو گانگا خاموشی سے میز کی سائڈ پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج صرف 6 لاکھ روپے کی کمائی ہوئی ہے؟ بولو، اس قدر اخراجات کے باوجود صرف 6 لاکھ روپے سے کیا ہوگا؟ ان حرامی پلوں، فقیروں اور بوڑھی عورتوں اور بوڑھوں کی خوراک، انہیں اڈوں پر پہنچانے اور لے آنے کے اخراجات، تمام اڈوں کے لوگوں کی تنخواہیں، اسلحہ کی خریداری، پولیس کا بھتہ اور نئے فقیروں کی خریداری، یہ سب اخراجات اس معمولی سی کمائی سے کیسے پورے ہوں گے؟ سردار ہاشو نے کہا۔ سردار، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کالو کے آدمیوں نے زیادہ کمائی والی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو جگہیں ہیں وہ کم کمائی والی ہیں، گانگے نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تفصیل سے بات کرو گانگے، میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھی کمائی کی جگہیں ہیں، سردار ہاشو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، زیادہ کمائی کی جگہیں کچہری، ہسپتال، تھیٹر، سینما، بڑی بڑی مارکیٹوں کے چوک، شہر کے مضافات میں عمرہ کی کالونیاں، وہاں کے بازار چوک، اور خاص طور پر شہر میں موجود 800 ٹریفک چوک ہیں۔ ان 800 ٹریفک چوکوں میں سے ہمارے پاس صرف 18 چوک ہیں، اور کالو کے پاس 100 سے زائد چوک ہیں۔ کچہری چوک اس کے پاس ہے، اور کئی تھیٹرز اس کے پاس ہیں۔ صرافہ بازار اور مین مارکیٹیں اس کے پاس ہیں۔ اس طرح گو ہمارے پاس فقیروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کمائی کی جگہیں کم ہیں۔ ہمارے 4 فقیر ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، اور کالو کے 1-2 ہوتے ہیں، گانگے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بولو کہ کیا کیا جائے؟ اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا، سردار ہاشو نے کہا۔ کالو کے اڈوں پر قبضہ کر لیا جائے باس، گانگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ تمہیں معلوم ہے کہ کالو کے پاس کتنے مسلح افراد ہیں، پورے شہر میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا، سردار ہاشو نے کہا۔ آپ بڑے سردار سے بات کریں سردار، اور انہیں بتا دیں کہ کالو آپ کی کمائی میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ وہ اگر ہمیں اجازت دے تو ہم بابو سردار کے گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر کے کالو کے تمام اڈوں پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ پھر ان میں سے اہم جگہ ہم خود رکھ لیں گے، اور کچھ جگہ ہم بابو سردار کو دے دیں گے، پھر ہماری کمائی ڈبل ہو جائے گی، گانگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا بڑے سردار سے، موقع دیکھ کر۔ اب ایک بات اور سنو، راکو لنگڑے کو جانتے ہو؟ سردار ہاشو نے کہا۔ ہاں سردار، کیا ہوا ہے اسے؟ گانگا نے چونک کر کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کالو کا مخبر ہے، اور ہمارے فقیروں کو ہمارے خلاف اکساتا رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے فقیر کمائی چھپا لیتے ہیں۔
اور یہ کمائی اس راکھو لنگڑے کو دے رہے ہیں۔ راکھو اپنا علیحدہ اڈا بنانے کے چکر میں ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ او ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فکر مت کریں، میں اس کی خصوصی نگرانی کراؤں گا، اور اگر واقعی ایسا ہے تو میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہ عبرتناک سزا دوں گا کہ پھر کسی کو ایسا سوچنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، گانگا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور خیال رکھو، اور ہاں سنو، کرمو کو میرے پاس بھیج دو، میں نے اس کے ساتھ نئے فقیر خریدنے جانا ہے بادشاہ کے اڈے پر، سردار نے کہا۔ اچھا سردار، گانگا نے کہا، اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹائیگر کار دوڑاتا ہوا ملٹری ایریا کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اسے ٹرانسمیٹر پر حکم دے دیا تھا کہ وہ فقیروں کے سردار ہاشو کا احاطہ تلاش کر کے اسے اطلاع دے۔ اس نے بختیار کے متعلق بھی اسے بتا دیا تھا، اور بختیار نے اس احاطے کے بارے میں جو اشارے دیے تھے کہ فوجی کیمپ کے قریب یہ احاطہ ہے اور اس کے قریب سے گاڑی کی لائن گزرتی ہے۔ اس سے ٹائیگر نے اندازہ لگایا تھا کہ شہر کے شمالی طرف مضافات میں جو فوجی ایریا ہے اس کے پیچھے ویران علاقے ہیں، اور وہاں یہ احاطہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس ویران علاقے کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ عمران نے ٹائیگر کو بھی بختیار کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس سے ٹائیگر کا دل بھی بھر آیا تھا کہ اس کے ملک کے پھولوں جیسے معصوم بچے کس طرح اغوا ہو کر ان افراد کے ہتھے چڑھ جاتے تھے، اور پھر ان کی زندگیاں کس طرح مسلی جاتی تھی، اور ان کی روحوں کو کیسے یہ لوگ کچلتے رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بے شمار چوکوں پر جب ٹریفک رکتی ہے تو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس عورتیں، بغیر جوتوں کے لڑکیاں اور معصوم بچے فٹ پاتھوں سے اتر کر ان کی نئی چمچم کرتی گاڑیوں میں سوار مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھیک مانگتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر انہیں دھتکار دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ انہیں گالیاں بھی نکالتے تھے۔ لیکن یہ غمزدہ چہروں کے حامل لوگ گالیاں سن کر بھی ہاتھ پھیلا دیتے تھے۔ گو سے کئی بار خیال آیا کہ حکومت کو ایسے غریب اور مجبور لوگوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، لیکن بس یہ خیال ہی تھا۔ اس نے کبھی عملی طور پر اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن اب عمران نے معصوم بختیار کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا تھا، خاص طور پر یہ بات کہ یہ لوگ معصوم بچوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے اور پھر انہیں ریڑھیوں پر ڈال کر ان سے بھیک منگواتے تھے، تو حقیقتاً اس کا دل درد سے بھر آیا تھا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اب اس سردار ہاشو اور اس کے احاطے کو ہر صورت میں ٹریس کرے گا۔ اس سوچ میں وہ کار دوڑاتا ہوا ملٹری ایریا کے عقبی طرف آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، اور ملٹری ایریا کی ایک سائڈ سے کچی سڑک سے گزر کر وہ عقبی طرف موجود وسیع و عریض میدان میں پہنچ گیا، جہاں خانہ بدوشوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گوئن خانہ بدوشوں کی عورتیں اور بچے بھی بھیک مانگتے تھے، لیکن یہ بہرحال سردار ہاشو ٹائپ کے لوگ نہیں تھے۔ پھر بختیار نے احاطے کی بات کی تھی جو یہاں موجود نہیں تھا، اسی لیے ٹائیگر وہاں سے شہر آ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے ٹریس کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے کار کی رفتار کم کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسے ایک سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا بھیک مانگتا نظر آیا۔ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا، اور چونکہ اس کا علاج نہیں کیا گیا تھا اسی لیے کھال لٹک رہی تھی اور اس قدر خوفناک انداز میں نظر آ رہی تھی کہ دیکھتے ہی آدمی بے اختیار کانپ اٹھتا۔ کئی کاریں رک رک کر اسے بھیک دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس بوڑھے کی طرف چل پڑا۔ اچانک اس کی نظریں اس فٹ پاتھ کے عقب میں گرین پٹی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی پر پڑیں جو دیوار سے پشت لگائے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بھی چیتڑے لٹک رہے تھے۔ ابھی ٹائیگر اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس آدمی نے سر اٹھایا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر رک گیا، اسے اس آدمی کی حرکات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ آدمی تیز سے قدم اٹھاتا ہوا فٹ پاتھ پر چڑھا اور اس بوڑھے کے قریب آ گیا۔ تم جاؤ موبی، اب میں بیٹھوں گا، آنے والے نے کہا۔ اچھا، اس جلے ہوئے چہرے والے بوڑھے نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر عقب سے آنے والا آدمی اس کی جگہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ جلے چہرے والا جسے موبی کہا گیا تھا عقبی طرف سبزے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور جیب سے نوٹ نکال کر انہیں گننے لگا۔ ٹائیگر واپس مڑا اور اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار کچھ فاصلے پر تھی اور وہاں اور بھی کاریں موجود تھی۔ لوگ فٹ پاتھ کے پیچھے سبزے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اس لیے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک پرانی سی ویگن اس نئے فقیر کے قریب پہنچ کر رکی، تو وہ جلے ہوئے چہرے والا آدمی اٹھا اور تیز سے قدم اٹھاتا اس ویگن کے قریب پہنچا اور پھر اس نے ویگن کا دروازہ کھولا اور پھر سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ویگن آگے بڑھنے لگی تو ٹائیگر نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب اسے ان کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ویگن مختلف سڑکوں سے اسی طرح فقیروں کو اکٹھا کرتے ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اب تک وہ 8 فقیروں کو مختلف چوکوں اور سڑکوں سے اٹھا چکی تھی۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی اور معذور بھی تھے۔ پھر ویگن اس سڑک پر مڑ گئی جس پر ایک بڑا سرکاری ہسپتال تھا اور اس سڑک پر بے شمار پرائیویٹ ہسپتال بھی تھے۔ اس سڑک پر شام سے لے کر رات تک 1-1:30 بجے تک بے حد رش رہتا تھا، کیونکہ لوگ اپنے بیمار عزیزوں کی بیمار پرسی کے لیے آتے رہتے تھے، اور یہاں آنے والے چونکہ اپنے عزیزوں کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان اور گداز دل ہو جاتے تھے، اسی لیے یہاں خیرات بھی دل کھول کر دی جاتی تھی۔ ویگن میں موجود فقیر اب اترتے چلے جا رہے تھے اور پھر ویگن ان سب فقیروں کو ان کی نئی اور مخصوص جگہوں پر بٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک سڑک کا چکر کاٹ کر وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے رک گئی
اور ویگن چلانے والا ایک بڑا سا تھیلا اٹھائے نیچے اترا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے بھی اس کے قریب لے جا کر کار روکی، پھر وہ بھی نیچے اتر کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ جب اس چھوٹے سے ہال میں داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے، تو اس نے اس ویگن ڈرائیور کو کاؤنٹر سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ شاید کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ٹائیگر کی نظروں سے غائب ہو گیا تو ٹائیگر ایک طرف میز کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ویٹر کو چائے لانے کا کہہ دیا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس جانے لگا کہ اچانک وہ مڑا اور اس نے آگے کی طرف جھک کر ٹائیگر کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اب ٹائیگر تو نہیں ہے، میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، ویٹر نے پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں 2 سال پہلے کریسینٹ کلب میں تھا اور وہاں آپ اکثر آتے جاتے رہتے تھے، ویٹر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ اٹھائے واپس آیا اور اس نے چائے کا کپ ٹائیگر کے سامنے رکھ دیا۔ میں آپ کو پہچان تو گیا تھا، لیکن آپ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ جیسی شخصیت شام سے ہوٹل میں آ سکتی ہیں، ویٹر نے کہا۔ اور یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کریسینٹ کلب کا ویٹر یہاں شام سے ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ سب کچھ آپ کے دوست مارٹن کی وجہ سے ہوا ہے۔ مارٹن سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب اس نے اسے طلاق دے دی اور جونی کو کہہ کر مجھے بھی وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی کلب نے بھی مجھے قبول نہ کیا اور میں یہاں آ گیا اور 2 سال سے میں یہاں ہوں، ویٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس لمحے ٹائیگر کو وہ ویگن ڈرائیور سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا دکھائی دیا تو ٹائیگر نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیا۔ او، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ویٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ یہ آدمی کون ہے اور یہ اوپر کہاں گیا تھا، یہ بتا دو، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا تو ویٹر مڑا، پھر حیرت سے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ یہ آدمی جونی ہے، یہ تو ویگن ڈرائیور ہے، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جونی ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ میں پھر آؤں گا، تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اعظم، ویٹر نے کہا تو ٹائیگر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چائے کا کپ ویسے ہی میز پر پڑا تھا۔ جب ٹائیگر باہر آیا تو جونی ویگن میں بیٹھ رہا تھا۔ ٹائیگر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور ایک بار پھر ٹائیگر نے ویگن کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ویگن مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک مضافاتی چھوٹی سی کالونی کی طرف مڑ گئی۔ اس مضافاتی کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر کوئی سواری موجود نہیں تھی، صرف چند سائیکلوں والے آ جا رہے تھے۔ ٹائیگر نے کار ایک طرف کر کے روک دی۔ ویگن اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرف کوارٹروں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور یہ جونی بھی یقیناً اس سلسلے میں کسی کوارٹر میں ہی رہتا ہوگا، اور ٹائیگر اب سمجھ گیا تھا کہ اس جونی کو کام مختلف اسپاٹ سے فقیروں کو پک کرنا اور پھر مختلف مقامات پر انہیں ڈراپ کرنا تھا۔ اب وہ آرام کرنے اپنے گھر گیا ہوگا، اسی لیے اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہ کیوں نہ اعظم ویٹر سے جا کر اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرے۔ اس جونی کو تو وہ اب آسانی سے ٹریس کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے کار موڑی اور ایک بار پھر وہ اسی ہوٹل میں آ گیا جہاں اعظم ویٹر تھا۔ اعظم کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، اسی لیے ٹائیگر نے اسے کہہ دیا کہ وہ ڈیوٹی ختم کر کے باہر اس کی کار میں آ جائے، اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد اعظم ٹائیگر کی کار کی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو اس چوری ڈرائیور سے کیا دلچسپی ہے جناب؟ اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ پہلے تو اس کا تفصیلی حدود اربہ بتاؤ، ایک مجرم تنظیم نے مجھے اس کے بارے میں چھان بین کا ٹاسک دیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک اور بڑا نوٹ نکال کر اعظم کے ہاتھ میں دے دیا۔ جونی تو بہت چھوٹا آدمی ہے جناب، وہ سبحان پور کے کوارٹروں میں رہتا ہے اور ویگن چلاتا ہے، ویگن پر اس کی ڈیوٹی ہے، عام سا آدمی ہے، اس کا حدود اربہ کیا ہونا ہے؟ اعظم نے کہا۔ جونی شاید فقیروں کے کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ میں نے چیک کیا ہے کہ وہ اپنے ویگن میں فقیروں کو چڑھاتا اور اتارتا ہے۔ اور ہاں، یہ تمہارا ہوٹل کس کا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہاں ایک گروہ ہے جس کا سردار استاد کالو ہے، یہ ہوٹل بھی اسی کالو کا ہے اور ایسے کئی ہوٹل اس کے ہوں گے۔ استاد کالو نے بھکاریوں کا ایک بڑا گروہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کام کا سردار ہے۔ ایسے فقیر جو بھیک مانگتے ہیں، وہ ساری بھیک اکٹھی ہو کر استاد کالو کو پہنچتی ہے اور فقیروں کو پناہ گاہیں اور خوراک ملتی ہے۔ اگر کوئی فقیر بغاوت کرے یا انکار کر دے تو اسے خاموشی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پولیس بھی استاد کالو کی مٹھی میں رہتی ہے، اعظم نے جواب دیا۔ کوئی سردار ہاشو بھی اس کام میں ملوث ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، یہ نام بھی میں نے سنا ہوا ہے اور بھی کئی ہوں گے، پورے ملک میں یہ باقاعدہ مافیا کے انداز کا کاروبار ہے۔ عام لوگ تو ہمدردی کی بنا پر ان فقیروں کو خیرات دیتے ہیں، لیکن یہ خیرات کروڑوں میں پورے ملک میں اکٹھی ہوتی ہے، بہت بڑا اور بہت فائدہ مند بزنس ہے، اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ استاد کالو یا سردار ہاشو کہاں مل سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ آپ نے ان سے کیا لینا ہے ٹائیگر صاحب، یہ بہرحال گھٹیا درجے کے لوگ اور مجرم ہیں، اعظم نے کہا۔ جونی جب تمہارے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تھیلا موجود نہیں تھا، اس کی وجہ؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس تھیلے میں دوپہر تک فقیروں کی بھیک کی کمائی تھی، اس طرح کا تھیلا وہ رات کو بھی لے آئے گا۔ ہمارے ہوٹل کا مینیجر ارشد شاہ ہے، وہ یہ تھیلا کسی بڑے کو پہنچا دیتا ہے، وہاں یہ سب تھیلے اکٹھے ہو کر استاد کالو تک پہنچ جاتے ہیں، اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارشد شاہ تو استاد کالو یا سردار ہاشو کے بارے میں جانتا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔
ہاں جانتا ہوگا، ویسے مجھے معلوم نہیں، اور سنیں اگر آپ شاہ صاحب سے بات کریں تو میرا نام نہ لیں۔ اعظم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، ٹائیگر نے کہا تو اعظم نے اسے سلام کیا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر اب سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس استاد کالو کی بجائے سردار ہاشو کا پتہ لگانا تھا اور اس کے احاطے کو ٹریس کرنا تھا۔ اسے مجرموں کی اس نفسیات کا بھی علم تھا کہ اگر انہیں معمولی سی بھی اطلاع مل گئی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، پھر انہیں ٹریس کرنا مزید بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ سرشت شاہ سے مل لے، شاید کوئی کلو مل جائے۔ چنانچہ وہ کار سے اترا، پھر ہوٹل میں داخل ہو کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ صاحب سے ملنا ہے، میرا نام ٹائیگر ہے، ٹائیگر نے کاؤنٹر مین سے کہا۔ وہ تو 10 منٹ پہلے چلے گئے ہیں جناب، اب رات کو واپس آئیں گے، کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں گئے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ مین مارکیٹ کے پیچھے موتیوں والی گلی میں واقع معصوم ہوٹل میں گئے ہیں، وہاں کے مینیجر استاد عاشق سے ملنے، کاؤنٹر مین نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے شکریہ، ٹائیگر نے کہا، پھر تیزی سے واپس آ گیا۔ استاد عاشق کا نام سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ارشد شاہ اسے کمائی والا تھیلا جمع کرانے گیا ہوگا، پھر اس عاشق کے ساتھ استاد کا لحقہ بتاتا ہے کہ یہ بھی اس گروہ کا کوئی بڑا ہوگا، اسی لیے اسے آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اسی لیے اس نے کار کو آگے بڑھایا اور تیزی سے مین مارکیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر سیٹھ ارشاد بڑے تمکنت بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر مختلف رنگوں کے کئی فون سیٹ پڑے ہوئے تھے، ایک طرف انٹرکام پڑا ہوا تھا۔ سیٹھ ارشاد کا شمار دارالحکومت کے امراء میں ہوتا تھا، اس کے کئی بزنس پلازا، کئی امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشنیں، کئی ہوٹل اور نائٹ کلبوں کے ساتھ ساتھ نہ جانے کون کون سی فیلڈ میں ہونے والے بزنس تھے۔ سیٹھ ارشاد کے تعلقات براہ راست صدر مملکت سے لے کر فوجی اور سول افسران سے بے حد دوستانہ تھے۔ سیٹھ ارشاد کی زیر سرپرستی کئی فری ہسپتال اور کئی یتیم خانے چل رہے تھے اور وہ ہر اچھے کام میں رقم خرچ کرنے کا بے حد شائق رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورے ملک میں کام کرنے والی NGOs کے لیے بھی وہ سب سے بڑا ڈونر تھا۔ یہ آفس اس نے اپنی محل نما شاندار کوٹھی میں بنایا ہوا تھا۔ وہ خود کسی بزنس کو کنٹرول نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے مینیجرز تمام بزنس کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس کا کام ان سے رپورٹس لینا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں ہدایات دینا تھیں۔ سیٹھ ارشاد خود بے اولاد تھا، اس کی بیگم کئی سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی، لیکن سیٹھ ارشاد نے اس کے بعد شادی نہیں کی تھی۔ کردار کے لحاظ سے بھی اسے بے حد اچھا سمجھا جاتا تھا کیونکہ آج تک اس کے بارے میں کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ اچھی صحت کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، اس کی کنپٹی کے بال سفید تھے جبکہ سر کے بال سیاہ اور گنگریالے تھے۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، اس کی ایک انگلی میں ہیرا لگی انگوٹھی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس ہیرے کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ میز پر موجود ہر چیز انتہائی قیمتی تھی۔ اچانک سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فونز میں سے سبز رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی باز اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یس، سیٹھ ارشاد نے اپنے مخصوص اور نرم لہجے میں کہا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے ماتحت اور ملنے والے سب سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عظمت کا تاثر ملنے والوں پر مزید گہرا ہو جاتا تھا کہ اس قدر بڑا سیٹ کس قدر انکسارانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ کافرستان سے سیٹھ اشوک کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈائریکٹ لائن پر بات کرا اور سیٹھ ارشاد نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا، ہلو سیٹھ اشوک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا حال ہے آپ کے سیٹھ اشوک، کیسے جا رہے ہیں آپ کے بزنس؟ سیٹھ ارشاد نے ہنستے ہوئے اور حادثہ بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ سیٹھ اشوک بھی کافرستان کا بڑا سیٹ تھا اور اس کے سیٹھ ارشاد سے نہ صرف وسیع کاروباری تعلقات تھے بلکہ ذاتی تعلقات بھی تھے۔ بزنس کا کیا ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے سیٹھ ارشاد، میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے سیٹھ اشوک نے کہا، حکم کرو سیٹھ۔ سیٹھ ارشاد نے کہا، تمہارے ملک کے کسٹم میں کوئی نیا انسپیکٹر آیا ہے قاسم، سالہ بے حد ایماندار ہے، میری ایک بہت بھاری مالیت کی شپمنٹ اس نے پکڑ لی ہے۔ میرے آدمیوں نے اسے ہاتھ ہی بھاری رقم دینے کی کوشش کی لیکن اس نے الٹا میرے آدمیوں کو بھی گرفتار کرا دیا ہے۔ سیٹھ اشوک نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، او یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ کب کی بات ہے؟ سیٹھ ارشاد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 1 مہینے کی۔ سیٹھ اشوک نے جواب دیا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار چونک پڑا۔ اور تم اب مجھے اطلاع دے رہے ہو، کیوں اس وقت کیوں اطلاع نہیں دی؟ سیٹھ ارشاد نے اصیلے لہجے میں کہا، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں تمہیں کیسے ڈال سکتے ہیں سیٹھ، ہمارے آدمیوں نے سارا کام اپنے طور پر نپٹا دیا، بھاری کسٹم بھر کر مال چھڑوا لیا، ہمارے آدمیوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں اور پھر بھاری رقم دے کر ہمارے آدمیوں کے خلاف مقدمہ بھی ختم ہو گیا اور اس انسپیکٹر قاسم کا بھی وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ سیٹھ اشوک نے کہا، او اچھا، لیکن اب تم مزید کیا چاہتے ہو؟ سیٹھ ارشاد نے کہا، اب یہ انسپیکٹر قاسم دوبارہ اسی عہدے پر آ گیا ہے، اس کے پیچھے کسی بہت بڑے آفیسر کا ہاتھ ہے، اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایسا کریا کرم ہو کہ یہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آئے اور یہ کام تم جیسا سیٹھ ہی کرا سکتا ہے۔ سیٹھ اشوک نے کہا، ارے یہ تو انتہائی معمولی سا کام ہے، کسی کو چند روپے دے کر آسانی سے یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ سیٹھ ارشاد نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں سیٹھ، مجھے پتا چلا ہے کہ اس انسپیکٹر قاسم کا بھائی سینٹرل انٹیلیجنس میں ہے، اسی لیے وہ سالہ انکوائری شروع کر دے گا اور پھر معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام سامنے آئے، جبکہ اگر تم یہ کام کرو تو کسی میں جرات ہی نہیں کہ وہ تمہارا نام لے سکے۔ سیٹھ اشوک نے کہا تو سیٹھ ارشاد بے اختیار ہنس پڑا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام۔ اور کچھ؟ سیٹھ ارشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ سیٹھ اشوک نے کہا،
ارے نہیں سیٹ اشوک، ہم نے تو بزنس آپ سے ہی سیکھا ہے، خاص طور پر بیکرز والا دھندا ایمان سے بے حد شاندار دھندا ہے، کروڑوں کی کمائی ہو رہی ہے اور وہ بھی مفت میں، سیٹ ارشاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میرے بھی نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے پورے پاکیشیا میں اس دھندے کو پھیلا دیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، سیٹ اشوک نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں 2 گروپ ہیں، کام کر رہے ہیں اور رقم اکٹھی ہو رہی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے، سیٹ ارشاد نے کہا۔ میں نے تو اس کے لیے خاصا پیچیدہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے آج تک کسی نے میری طرف انگلی نہیں اٹھائی، سیٹ اشوک نے کہا۔ میں نے بھی تمہاری ہی نقل کی ہے، یہ گروپ مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں، ان کے انچارج استاد ہیں، پھر ان 2 استادوں پر ایک بڑا استاد ہے، میں نے اس میں کئی شعبے بھی بنا دیے ہیں، جن میں تندرست لوگوں کو معذور کرنے والا شعبہ، میک اپ کا شعبہ کے اچھے بھلے آدمی پر ایسا میک اپ کر دیتے ہیں کہ لوگ فوراً ہمدردی کرتے ہوئے جیبیں خالی کر دیتے ہیں، سیٹ ارشاد نے کہا۔ کوئی مقابلے میں تو نہیں ہے، سیٹ اشوک نے کہا۔ 2-3 اور گروپ ہیں لیکن ہمارے استادوں کے سامنے سر اٹھانے کی کسی کو جرت نہیں ہے، سیٹ ارشاد نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر میں یہ انسپکٹر قاسم والے کام کی طرف مطمئن ہو جاؤں، سیٹ اشوک نے کہا۔ ہاں 1-2 روز میں تمہیں اطلاع مل جائے گی، سیٹ ارشاد نے کہا۔ اوکے گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سیٹ ارشاد نے ریسیور رکھا، پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ سردار ہاشو جہاں بھی ہو، اس سے میری بات کراؤ ڈائریکٹ لائن پر، سیٹ ارشاد نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر ریسیور رکھ دیا، پھر سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی اور اسے ایک بار پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی، لیکن اس گھنٹی کی ٹون سبز رنگ کے فون کی ٹون سے مختلف تھی۔ سیٹ ارشاد نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ سیٹ ارشاد نے کہا۔ ہاشو بول رہا ہوں سیٹ صاحب، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔